دراصل یہ سیل فون نہیں ہے بلکہ یہ ہیل فون ہے، یہ جہنم لے جانے والا فون ہے۔ اس فون نے لوگوں کو جھوٹ بلانا، لوگوں کو جھوٹ بولنے کا ایک بہت بڑا مشین بنا رکھا ہے۔ اس موبائل فون نے بچیوں کی زندگیوں کو غارت میں دھکیلنے کا کام کیا ہے۔ آج نوجوان نسلیں اسی موبائل کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں۔ بتاؤ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ جس کو تم اور ہم سیل فون کہتے ہو، یہی سیل فون ہے جو ہیل فون کا کام کر رہا ہے، جو جہنم لے جانے کا کام کر رہا ہے۔ تمہاری بچی کے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے، وہ کالج جاتی ہے، وہ اسکول جاتی ہے، کس سے چیٹنگ کرتی ہے، اس کا کون کلاس فرینڈ ہوتا ہے۔ اب تو حال یہ ہو چکا ہے، کچھ بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اب ہندو لڑکوں کے ساتھ ان کے بچیوں کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب دوستی پروان چل جاتی ہے، ان کے یہاں ہولی کا جو تہوار ہوتا ہے، ان کے یہاں جو رکشا بندھن کا تہوار ہوتا ہے، اس رکشا بندھن کے تہوار میں شوق سے ان کے بچے آتے ہیں، ہماری بچیاں جاتی ہیں بہن بن کر ان کے کلائی میں دھاگا باندھتی ہے اور یہ کہتی ہے بہن ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہے میری بیٹیا۔ کیا ہندوستانی تہذیب ہے؟ کیا یہ اچھا ہندوستان کی مغربی تہذیب ہے؟ کیا ہندوستان کی گنگ جمنی تہذیب ہے؟ اگر کسی کو تم گنگ جمنی تہذیب کہتے ہو، اگر کسی کو ہندوستان کی ایکتا اور اکھنڈتا کہتے ہو، میں کہتا ہوں لات مارو ایسے ہندوستان کی ایکتا اور اکھنڈتا پہ، لات مارو ایسے ہندوستان کی گنگ جمنی تہذیب پہ، جس ہندوستان کی گنگ جمنی تہذیب تمہاری بچیوں کو آوارہ کر دے، جس ہندوستان کی گنگ جمنی تہذیب تمہاری بیٹیوں کو آوارہ کر دے، ننگا ناچ کرنے پر مجبور کر دے۔ وہ باقاعدہ ہولی کے موقع پہ تمہاری بچیاں جاتی ہیں، رقص کرتی ہے، ناچ کرتی ہے، شراب کی بوتل اچھلتی ہے۔ رانچی کا ایک واقعہ لکھا گیا ہے، ایک بڑے عالم دین کی بیٹی ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس بڑے عالم دین کا ایک مشن تھا کہ ہم اپنی بچی کو MBBS ڈاکٹر بنائیں گے، MD کرائیں گے، تاکہ میری بچی ڈاکٹر بن کے آئے گی تو اپنی قوم کی بچیوں کا علاج و معالجہ کرا سکے گی، ہماری قوم کی بچیوں کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ لیکن وہ عالم دین کیا جانتے تھے کہ میری بیٹی کالج جا کر کیا کچھ چھڑے اڑائے گی، کیا کچھ کرے گی، شاید تمہیں نہیں معلوم۔ چاہے تم BHU چلے جاؤ، چاہے تم ANU چلے جاؤ، چاہے تم JMI چلے جاؤ، چاہے تم JNU چلے جاؤ یا کوئی اور بڑی یونیورسٹی چلے جاؤ، لوگوں یاد رکھو ہر جگہ پہ ABVP نے اپنا دھرنا بول رکھا ہے۔ ان کے کچھ نہ کچھ ساتھی ملتے ہیں اور ان کی شاخاؤں پہ ملتے ہیں، ان کو صرف اس بات کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ تم ایک مسلم قوم کی بچی کو کسی طرح برگلا کر، پھسلا کر، بہلا کر ان کو اپنے حق ڈنڈے چڑھانا ہے، اور کسی طرح دوستی کا جھانسا دے کر، کسی طرح محبت کے جھانسے دے کر ان کو بہلانا پھسلانا ہے۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اسی وقت تم کو ایک انعام دیا جائے گا، وہ انعام نقد پرسکار کی شکل میں 6 لاکھ کی شکل میں ہونا ہے، تم کو گھر بھی دیے جائیں گے۔ پتہ ہے تم کو مولانا کی بٹیا انٹر کرنے کے بعد کوٹا گئی اور کوٹا جانے کے بعد نیٹ کوالیفائی بھی کر گئی، نیٹ کوالیفائی کرنے کے بعد MBBS کے 2 سال کی تعلیم بھی حاصل کر لی، تیسرے سال پہنچتے ہی پہنچتے کسی منچرے آوارہ لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی پروان چڑھ گئی۔ تمہارا اور میرا حال کیا ہے؟ اگر میری بچی کسی کے ساتھ بات کرتی ہے، چیٹنگ کرتی ہے، بٹیا شوق سے کہتی ہے ابو جان یہ میرے فرینڈ ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے کلاس فرینڈ ہیں۔ وہ لوگوں کوئی کلاس فرینڈ نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں کوئی دوست نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں کوئی کلاس فیلو نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کو پڑھ کے دیکھو، موسیٰ کا لقب کیا تھا؟ کلیم اللہ کا لقب تھا۔ قرآن کریم کے اس تفسیر پہ تم قربان جاؤ، تمہیں جگانے کا کام کیا ہے۔ کلیم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ